السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ 71 برس ان کی عمر تھی اور وہ آزاد کشمیر کے صدر تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور 9 دفعہ وہ ممبر اسمبلی بنے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ممبر 9 دفعہ بنے۔ سینئر پولیٹیشین تھے، مختلف جماعتوں سے تعلق رہا اور آج ان کے انتقال کی خبر آئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ الشفا ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے جہاں وہ انتقال کر گئے۔ اب اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ سیاست کے حوالے سے سینئر شخصیت اور مقبول شخصیت ہے کہ اتنی دفعہ یہ اسمبلی کے ممبر بنے اور صدر تھے آزاد کشمیر کے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی رہے ہیں، اسی طرح مختلف گورنمنٹس کا حصہ رہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور آج یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ JUI کے بھی ایک رہنما کے انتقال کی خبر آئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جلال الدین ایڈوکیٹ صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ مفتی محمود مرکز پشاور میں ادا کی گئی اور اس پر فضل الرحمان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور الواحقین کو صبر عطا کرے۔ جبکہ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے حوالے سے بھی اعلان سامنے آیا ہے اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نماز جنازہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور اس میں اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ دعا میں شریک ہوں۔ کل بروز اتوار کرکٹ سٹیڈیم میرپور میں شام 4 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور 1955 کو چیچیاں میرپور آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب پیدا ہوئے تھے اور وہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد باہر چلے گئے تھے، لاء کی ڈگری حاصل کی، 1983 میں وطن واپس آئے تھے۔ 1990 میں نامزد صدر منتخب ہوئے، عمر 1 ماہ کم کے باعث عہدہ نہیں سنبھالا۔ 1996 میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2001 میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہے۔ میرپور سے 9 مرتبہ ممبر اسمبلی ہوئے، صدر آزاد مسلم کانفرنس، صدر لبریشن لیگ آزاد کشمیر، صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور پھر 2021 میں آزاد کشمیر کے صدر بھی یہ منتخب ہوئے تھے اور عالمی سطح پر بھی ان کو سراہا جاتا تھا۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی یہ آواز اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی خبر اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب وہ صحافی جو سب سے پہلے یہ خبر سامنے لے کر آئے تھے، اسد اللہ خان صاحب، مشہور معروف اینکر پرسن، کہ جی اس طرح سے پیمز ہاسپٹل عمران خان کو لے جایا گیا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، اس وقت کسی کے پاس یہ خبر نہیں تھی، پھر سب نے اس کے بارے میں جاننا شروع کیا اور پھر یہ خبر بالکل 100% درست ثابت ہوئی۔ اب اسد اللہ صاحب نے دوبارہ بڑی زبردست انویسٹیگیشن کی ہے اس معاملے پر اور وہ یہ خبر سامنے لائے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج نے جو کہا کہ جی جو پراپر اس کا ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس بیماری کا، وہ پیمز میں ہے ہی نہیں۔ یہ بات بالکل درست نکلی ہے۔ ایک ڈاکٹر ضرور ہے لیکن وہ اس دن چھٹی پر تھے اور وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹریننگ ضرور لی ہے لیکن سرٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں ہے اور وہ بھی ان ڈاکٹرز میں نہیں تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کا علاج کیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے کہ جب ایکسپرٹ اس بیماری کے موجود ہیں پاکستان میں تو ان سے علاج کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوتاہی ہر سطح پر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ذرا بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں حکومت ذمہ دار ہوگی اور وہ بھی اس معاملے کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، قیدی ہے، بس ٹھیک ہے، معمول کی بات تھی، ہم کیوں آگاہ کرتے، کیا ضرورت تھی آگاہ کرنے کی، بس بتایا اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے لیڈر کی بات ہوتی، میاں نواز شریف کی، تو وہ چھینک بھی آتی تھی تو کہتے تھے وہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آ گیا ہے۔ لیکن یہاں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا سیریس مسئلہ ہے یہ آنکھ کا، لیکن اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی، اس طرح ہینڈل نہیں کیا گیا۔ اور اب بھی یہ کہ جی ہاں جی بس ڈاکٹر سے اسٹیٹمنٹ جو دلوا دی ہم نے بس کافی ہے، اتنا ہی تھا۔ تو یہ معاملہ اب بگڑ رہا ہے اور
اس میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی عمران خان کے طبی معائنے کے لیے نئی درخواست سامنے آ گئی ہے، تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے تشویش میں اضافہ ہے اور نئی درخواست دائر کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے سامنے آنے والی معلومات ناکافی اور تشویشناک ہیں، اسی لیے قانونی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ حکومت نے عمران خان کی صحت سے متعلق آگاہ کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی، جو معلومات فراہم کی گئیں وہ بھی مکمل نہیں تھیں۔ ذاتی معالجین کو فوری طور پر ان تک رسائی دی جائے تاکہ ان کی صحت کے متعلق پائی جانے والی تشویش کا خاتمہ ہو سکے۔ جب وفاقی وزراء خود اپنے بیانات پر قائم نہیں رہتے تو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ اسد قیصر نے صوابی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی موقف پر شدید تنقید کی۔ حکومتی وزراء مسلسل عمران خان کی صحت سے متعلق جھوٹ بولتے رہے ہیں، جس سے عوام میں شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو شفافیت کے دعوے کیسے درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں جناب کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب حکومت جو بھی کہے گی اس پر یقین کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور اوپر سے جی اب گل پلازا سانحے پر وزیر اعلیٰ سندھ کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ منیم ظفر صاحب نے یہ ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گل پلازا سانحے کے ذمہ دار مرتضیٰ وہاب ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ منیم ظفر نے کہا کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود گل پلازا سانحے کی باقیات ابھی تک ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی گئیں۔ 87 افراد سانحے میں شہید ہوئے، لیکن صرف 42 افراد کی باقیات ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ناکامی ہے، ہر سطح پر ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ جی 1122 کی کیپیسٹی کی طرح ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر بھی حکومتی ادارے موجود نہیں تھے جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا اور جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا۔ اربوں روپے کے فنڈز ہیں، وہ پھر کہاں گئے ہیں؟ تو یہ نااہلی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم پنجاب میں پیش آنے والے واقعے کی بات کریں، وہاں تو گرفتاریاں ہو گئیں، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کتنی گرفتاریاں ہوئیں، آئندہ کے لیے کیا ہوا ہے۔ مگر لاہور میں بھی اب اس وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر کہ اب تو تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ وہ مرتضیٰ جس کی اہلیہ اور بیٹی اس دنیا سے چلے گئے، اسی کو پکڑ کر پولیس نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پھر اس کو ڈینائی کرتے رہے کہ جی وہ کوئی اتنا تشدد نہیں ہوا، پھر کہا جی معمولی سی بات ہوئی، معمولی تشدد کیا گیا۔ اب رپورٹ میں خود مان رہے ہیں تشدد کیا گیا ہے تو ایکشن لیں گے، لیکن اصل میں تو اب ویڈیو سامنے آ گئی نا۔ اب اس نے ویڈیو دکھائی ہے جہاں اس کی پیٹھ پر نشانات ہیں، تشدد کے نشان ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور کہا کہ تم مانو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اپنی بیٹی کو تم نے خود مارا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ لاش نہ ملتی تو اس کو تو مار مار کے انہوں نے منوا لینا تھا، کیونکہ پولیس تو تیار تھی اسی پر ڈالنے کے لیے قتل۔ اور انسان کتنا تشدد برداشت کر سکتا ہے؟ 4-5 گھنٹے تو اس کو حراست میں رکھا انہوں نے۔ اور دیکھیے کہ ایک تو وہ صدمے سے گزر رہے ہیں، اوپر سے کر بھی ہے کہ جانیں بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا، اور پھر تشدد بھی سہا جا رہا ہے۔ اس کے کزن کو بھی لے گئے، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر پولیس کے ساتھ انسان کیا توقعات رکھے کہ یہ ایک ہمارا مسئلہ بن چکا ہے کہ حکومت ایکشن لے لے گی، کر لے گی، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو اس چیز کا کانفیڈنس ہے پولیس کو کہ ہم نے یہی کام کرنے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں جنہوں نے یہ کیا ہے تو سیاسی مخالفین، حکومت کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہوگا، کیونکہ وہاں تو پتہ ہے کہ آپ کا کھلا لائسنس ہے اور وہاں آپ کو آشیرواد ملے گی۔ تو ہمیں اس کا خدشہ اسی وقت تھا کہ جب گھروں میں گھسا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، کہ اب یہ ایک اندر چیز آ جائے گی کہ ٹرینڈ ہو جائیں گے سارے پولیس اہلکار کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے، اسی سے ہمیں شاباش ملی ہے، اسی سے ہمیں ترقی ملتی ہے۔ تو یہ جتنے پروجیکٹس لگ رہے ہیں پنجاب میں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں تعمیر ہو رہی ہے، جناب بسز آ رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس اپنی جگہ، اس کو آپ ترقی نہیں، اصل ترقی ہے اخلاقی ترقی۔ ہمارے ادارے ہمارے بہتر ہو جائیں، وہاں پر لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم جاتے ہیں، چاہے پولیس ہے، عدالت ہے یا کوئی اور محکمہ ہے، تو ہمارا کام ہوگا، ہم پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہماری داد رسی کی جائے گی۔ لیکن یہاں سب الٹ ہو رہا ہے، تو اخلاقی طور پر ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اخلاقی گراوٹ اتنی ہوئی ہے، تو باقی آپ نے کس ترقی کو کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔